وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ اور اللہ کی قسم، اے میری قوم والو، میں تمہارے ان خود ساختہ معبودوں کا علاج تمہارے پیٹھ پھیر کر جا چکنے کے بعد ضرور کروں گا۔ پھر تو ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب جب لوٹیں تو اس بڑے بت کی طرف ہی لوٹیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے تو سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم، کیا تو نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، تم اپنے ان معبودوں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام بت توڑتے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں یہ گزر چکا ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور جذبہ توحید میں آ کر آپ نے قسم کھا لی کہ میں تمہارے ان بتوں کا ضرور کچھ نہ کچھ علاج کروں گا۔ اسے بھی قوم کے بعض افراد نے سنا۔ ان کی عید کا دن جو مقرر تھا، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی رسوم عید ادا کرنے کے لیے باہر جاؤ گے، میں تمہارے ان خود ساختہ معبودوں یعنی بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ عید کے ایک آدھ دن پیشتر آپ کے والد نے یعنی آزر نے آپ سے کہا کہ پیارے بیٹے، تم ہمارے ساتھ ہماری عید میں چلو تاکہ تمہیں ہمارے دین کی اچھائی اور رونق معلوم ہو جائے۔ چنانچہ یہ آپ کو لے چلا۔ کچھ دور جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام گر پڑے اور فرمانے لگے ابا میں بیمار ہو گیا۔ باپ آپ کو چھوڑ کر مراسم کفر بجا لانے کے لیے آگے بڑھ گیا، اور جو لوگ راستے سے گزرتے آپ سے پوچھتے کیا بات ہے، راستے میں کیسے بیٹھے ہو؟ جواب دیتے کہ میں بیمار ہوں۔ جب عام لوگ نکل گئے اور بوڑھے لوگ رہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سب کے چلے جانے کے بعد آج میں تمہارے معبودوں کی مرمت کر دوں گا۔ آپ نے جو فرمایا کہ میں بیمار ہوں تو واقعی آپ اس دن کے اگلے دن قدر علیل بھی تھے یعنی بیمار تھے۔ جبکہ وہ لوگ چلے گئے تو میدان خالی پا کر آپ نے اپنا ارادہ پورا کیا اور بڑے بت کو چھوڑ کر تمام بتوں کا چورا کر دیا۔ جیسے اور آیتوں میں اس کا تفصیلی بیان موجود ہے کہ اپنے ہاتھ سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس بڑے بت کے باقی رکھنے میں حکمت و مصلحت یہ تھی کہ پہلے تو ان لوگوں کے ذہن میں خیال جائے کہ شاید اس بڑے معبود نے ان چھوٹے معبودوں کو غارت کر دیا ہوگا، کیونکہ اسے غیرت معلوم ہوئی ہوگی کہ مجھ بڑے کے ہوتے ہوئے ان چھوٹوں کو معبود کیسے سمجھ لیا جائے گا اور کیسے ان کی عبادت ہو۔ چنانچہ اس خیال کی پختگی کو ان کے ذہنوں میں قائم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا بھی اس بڑے بت کی گردن میں رکھ دیا تھا، جیسے کہ مروی ہے۔ جب یہ مشرکین یعنی آپ کے قوم کے لوگ اپنے میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود منہ کے بل اوندھے گرے ہوئے ہیں اور اپنی حالت سے وہ بتلا رہے ہیں کہ وہ محض بے جان، بے نفع و نقصان، ذلیل و حقیر چیز ہیں، اور گویا اپنی اس حالت سے اپنے پجاریوں کی بے وقوفی پر وہ مہر لگا رہے تھے۔ لیکن ان بے وقوفوں پر الٹا اثر ہوا، کہنے لگے یہ کون ظالم شخص تھا جس نے ہمارے معبودوں کی ایسی اہانت کی؟ اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا انہیں خیال آ گیا اور کہنے لگے وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اسے ہم نے اپنے ان معبودوں کی مذمت کرتے ہوئے سنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کو پڑھتے اور فرماتے جو نبی آیا جوان، جو عالم بنا جوان، اللہ کی شان دیکھیے، جو مقصد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ اب پورا ہو رہا ہے۔ قوم کے یہ لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ آؤ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ اور پھر اس کی سزا کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا مجمع ہو اور میں اس میں ان کی غلطی اور ان پر واضح کروں اور ان میں توحید کی تبلیغ کروں اور انہیں بتلاؤں کہ یہ کیسے ظالم و جاہل ہیں۔
کہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں بلکہ اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ چنانچہ مجمع ہوا، سب چھوٹے بڑے آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ملزم کی حیثیت سے موجود ہوئے اور آپ سے سوال ہوا کہ ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ لغو حرکت تم نے کی ہے؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں قائل معقول کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ کام تو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا جسے آپ نے توڑانا تھا۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان معبودوں سے ہی کیوں دریافت نہیں کرتے کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے اڑانے والا کون ہے؟ اس سے مقصود خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ یہ لوگ خود بخود ہی سمجھ لیں کہ یہ پتھر کیا بولیں گے، اور جب وہ اتنے عاجز ہیں تو یہ لائق عبادت کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ چنانچہ یہ مقصد بھی آپ کا بفضل اللہ پورا ہوا اور یہ دوسری ضرب بھی کاری لگی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، 2 تو اللہ کی راہ میں، ایک تو ان کا یہ فرمانا کہ ان بتوں کو ان کے بڑے نے توڑا ہے، دوسرا یہ فرمانا کہ میں بیمار ہوں، اور ایک مرتبہ آپ اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے۔ اتفاق سے ایک ظالم بادشاہ کی حدوں سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے وہاں منزل کی تھی۔ کسی نے بادشاہ سے جڑ دی کہ ایک مسافر کے ساتھ بہترین عورت ہے اور وہ اس وقت ہماری سلطنت میں ہے۔ بادشاہ نے جھٹ سے سپاہی بھیجا کہ وہ سارہ علیہ السلام کو لے آئے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے۔ اس نے کہا بادشاہ کے دربار میں بھیجو۔ ابراہیم علیہ السلام سارہ کے پاس گئے اور فرمایا سنو، اس ظالم نے تمہیں طلب کیا ہے اور میں تمہیں اپنی بہن بتلا چکا ہوں۔ اگر تم سے پوچھا جائے تو یہی کہنا، اس لیے دین کے اعتبار سے تم میری بہن ہو، روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں۔ یہ کہہ کر آپ چلے آئے۔ سارہ علیہ السلام ادھر چلیں، آپ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جب سارہ علیہ السلام کو ظالم نے دیکھا اور ان کی طرف لپکا، اسی وقت اللہ کے عذاب نے اسے پکڑ لیا، ہاتھ پاؤں اینٹ گئے۔ گھبرا کر عاجزی سے کہنے لگا اے نیک عورت، اللہ سے دعا کر کہ وہ مجھے چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا۔ آپ نے دعا کی، اسی وقت وہ اچھا ہو گیا، لیکن اچھا ہوتے ہی اس نے پھر قصد کیا اور آپ کو پکڑنا چاہا۔ وہیں پھر عذاب الہی آ پہنچا اور یہ پہلی دفعہ سے بھی زیادہ سخت پکڑ لیا گیا۔ پھر عاجزی کرنے لگا، غرض 3 دفعہ پے در پہ یہی ہوا۔ تیسری دفعہ چھوٹتے ہی اس نے اپنے قریب کے ملازم کو آواز دی اور کہا تو میرے پاس کسی انسان عورت کو نہیں لایا بلکہ شیطانہ کو لایا ہے، جا اسے نکال اور حاجر کو اس کے ساتھ کر دے۔ اسی وقت آپ وہاں سے نکال دی گئیں اور حاجر آپ کے حوالے کی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آہٹ پاتے ہی نماز سے فراغت حاصل کی اور دریافت فرمایا کہو کیا گزری؟ سارہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کافر کے مکر کو اسی پر لوٹا دیا اور حاجر یہ لڑکی میری خدمت کے لیے آ گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری اماں اے آسمانی پانی کے لڑکو۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر سر ڈال کر کچھ سوچ سانچ کر باوجود قائل ہو جانے کے کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے اے ابراہیم کہ یہ ہمارے معبود بولنے چالنے والے نہیں۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو۔ ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پہنچانے والا کر دیا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جو نفع نقصان کا مالک نہیں وہ معبود نہیں۔
بیان ہو رہا ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر انہیں خیال تو پیدا ہو گیا، اپنے تئیں اپنی بیوقوفی پر ملامت کرنے لگے، سخت ندامت اٹھائی اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہ چھوڑا اور چل دیے۔ پھر غور و فکر کر کے بات بنائی کہ آپ جو ہم سے اے ابراہیم کہتے ہیں کہ ان سے ہم پوچھ لیں کہ تمہیں کس نے توڑا ہے، تو کیا آپ کو علم نہیں کہ یہ بت بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے؟ عاجزی، حیرت اور انتہائی لاجوابی کی حالت میں انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑا۔ اب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو خاصاً موقع مل گیا اور آپ فوراً فرمانے لگے کہ بے زبان، بے نفع و ضرر چیز کی تم عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ تم کیوں اس قدر بے سمجھ ہو رہے ہو؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر، آہ کس قدر ظلم و جہل ہے کہ ایسی چیزوں کی پرستش کی جائے اور رب واحد اللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی تھیں وہ دلیلیں جن کا ذکر پہلے ہوا تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ دلیلیں سکھا دیں جن سے قوم ان کے بتوں کی حقیقت تک پہنچ جائے اور اللہ کی پوری معرفت انہیں ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان دلیل سے عاجز آ جاتا ہے تو یا نیکی اسے گھسیٹ لیتی ہے یا بدی غالب آ جاتی ہے۔ یہاں ان لوگوں کو ان کی بدبختی نے گھیر لیا اور دلیل سے عاجز آ کر قائل معقول ہو کر کہنے لگے، اپنے دباؤ کا مظاہرہ کرنے آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر اس کی جان لے لو تاکہ ہمارے ان معبودوں کی عزت رہے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا اور لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں، یہاں تک کہ بیمار عورتیں بھی نظر مانتی تھیں تو یہی کہ اگر انہیں شفا ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کو لکڑیاں لائیں گی۔ زمین میں ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا، لکڑیوں سے اسے پر کیا اور انبار کھڑا کر کے اس میں آگ لگائی۔ روئے زمین پر کبھی اتنی بڑی آگ دیکھی نہیں گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اس کے پاس جانا محال ہو گیا، تو اب گھبرائے کہ خلیل اللہ کو آگ میں ڈالیں کیسے۔ آخر ایک کردی فارسی عرابی کے مشورے سے، جس کا نام حیزن تھا، ایک منجنیق یعنی توپ تیار کرائی گئی کہ اس میں بٹھا کر جھلا کر پھینک دو۔ مروی ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ اندر اترتا جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس بھی جب یہ خبر پہنچی کہ تمام عرب لشکر جرار لے کر آپ کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو رسول اللہ نے بھی یہی پڑھا تھا۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ مسند بزار میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، آپ آسمانوں میں اکیلے معبود ہیں اور توحید کے ساتھ آپ کی عبادت کرنے والا زمین پر صرف میں ہی ہوں۔ تفسیر طبری میں ہے کہ جب کافر ابراہیم علیہ السلام کو باندھنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، تمام حمد و ثنا آپ ہی کے لیے سزاوار ہے، سارے ملک کے آپ ہی اکیلے مالک ہیں، کوئی بھی آپ کا شریک و ساجی نہیں۔ شعیب جبائی فرماتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر صرف 16 سال کی تھی، واللہ اعلم۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آسمان و زمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور فرمایا، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے جواب دیا، تم سے تو کوئی حاجت نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بارش کا داروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈا کر دوں، لیکن براہ راست حکم ربانی آگ ہی کو پہنچا کہ اے آگ، میرے خلیل ابراہیم پر تو سلامتی اور ٹھنڈک بن جا۔ فرماتے ہیں کہ اس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن دنیا بھر میں آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا اور ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں تو آگ نے جلا دی، لیکن آپ کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہیں لگی۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آگ کو حکم ہوا کہ وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر آگ کو صرف ٹھنڈا ہونے کا ہی حکم ہوتا تو پھر ٹھنڈک بھی آپ کو ضرور پہنچاتی، اس لیے ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ ٹھنڈک کے ساتھ ہی سلامتی بن جا۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا گڑھا بہت ہی گہرا کھودا تھا اور اسے آگ سے پر کیا تھا، ہر طرف آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، لیکن آگ نے آپ کو چھوا تک نہیں۔
یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے اسے بالکل ٹھنڈی کر دی۔ مذکور ہے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آپ کے منہ پر سے پسینہ پوچھ رہے تھے، بس اس کے سوا آپ کو آگ نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سائے کا فرشتہ اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ مروی ہے کہ آپ اس میں 40 یا 50 دن رہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زمانے میں جو راحت و سرور حاصل تھا ویسا اس سے نکلنے کے بعد حاصل نہیں ہوا۔ کیا اچھا ہوتا کہ میری ساری زندگی اسی میں گزرتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جو آزر بت پرست تھا سب سے اچھا کلمہ جو کہا وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ صحیح سالم نکلے اس وقت آپ کو پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے دیکھ کر آپ کے والد نے کہا ابراہیم تمہارے رب اللہ تعالیٰ بہت ہی بزرگ اور بڑے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دن جو جانور نکلا وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا سوائے گرگٹ کے۔ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے گرگٹ کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے اور اسے فاسق کہا ہے۔ یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر طبری کی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک نیزہ دیکھ کر ایک عورت نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گرگٹوں کو مار ڈالنے کے لیے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اس وقت تمام جانور اس آگ کو بجھا رہے تھے سوائے گرگٹ کے، یہ اور پھونک رہا تھا، پس رسول اللہ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح چھپکلی یا سپلک کو مار ڈالنے کا حکم ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مکر ہم نے ان پر الٹ کر دیا۔ کافروں نے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو نیچا کرنا چاہا، اللہ نے انہیں نیچا دکھایا۔ عطیہ عوفی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جلائے جانے کا تماشا دیکھنے کے لیے ان کافروں کا بادشاہ بھی آیا تھا۔ ادھر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ادھر آگ میں سے ایک چنگاری اڑتی ہے اور اس کافر بادشاہ کے انگوٹھے پر آ پڑتی ہے اور وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے اس طرح اسے جلا دیتی ہے جیسے روئی جل جائے۔ واللہ اعلم۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم ابراہیم اور لوط علیہم السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اور زیادہ دیا، اور ہر ایک کو ہم نے نیک کار کیا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ہم نے لوط کو بھی حکمت و علم دیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی بدترین گنہگار، اور ہم نے لوط کو اپنی مہربانیوں میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیک کار لوگوں میں سے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ملک شام اور مکۃ المکرمہ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کافروں سے بچا کر شام کے مقدس ملک میں پہنچا دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام میٹھا پانی شام کے صخرہ کے نیچے سے نکلتا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کو عراق کی سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور شام کے ملک میں پہنچایا۔ شام ہی نبیوں کا ہجرت کدا رہا۔ زمین میں سے جو گھٹتا ہے وہ شام میں بڑھتا ہے، اور شام کی کمی فلسطین میں زیادتی ہوتی ہے۔ شام ہی محشر کی سرزمین ہے، یہیں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یہیں دجال قتل کیا جائے گا۔ بقول کعب رحمہ اللہ آپ حران کی طرف گئے تھے، یہاں آ کر آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں کے بادشاہ کی لڑکی اپنی قوم کے دین سے بیزار ہے اور اس سے نفرت رکھتی ہے، بلکہ ان کے اوپر طعنہ زنی کرتی ہے، تو آپ نے ان سے اس اقرار پر نکاح کر لیا کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں سے نکل چلے۔ انہی کا نام سارہ علیہ السلام ہے۔ یہ روایت غریب ہے، اور مشہور یہ ہے کہ سارہ علیہ السلام
آپ کے چچا کی صاحبزادی تھی اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے چلی آئی تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ہجرت مکے میں ختم ہوئی۔ مکۃ المکرمہ ہی کی نسبت اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو برکت والا، ہدایت والا ہے، جس میں علاوہ اور بہت سی نشانیوں کے مقام ابراہیم بھی ہے۔ اس میں آ جانے والا امن و سلامتی میں آ جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا اور یعقوب کا عطیہ بھی کیا، یعنی لڑکا اور پوتا، جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 71 میں فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب۔ چونکہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال میں ایک لڑکے ہی کی طلب تھی، دعا کی تھی کہ رب هب لي من الصالحین، کہ اے اللہ اپنے ہاں سے مجھے ایک نیکوکار بچہ عطا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور لڑکے کے ہاں بھی لڑکا دیا جو سوال سے زائد تھا، اور سب کو نیکار بنایا، ان سب کو دنیا کا مقتدا اور پیشوا بنا دیا۔ بحکم الہی خلق الہی کو راہ الہی کی دعوت دیتے رہے، ان کی طرف ہم نے نیک کاموں کی وحی فرمائی۔ اس عام بات پر عطف ڈال کر پھر خاص باتیں یعنی نماز اور زکوٰۃ کا بیان فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ وہ علاوہ ان نیک کاموں کے حکم کے خود بھی ان نیکیوں پر عامل تھے، جیسا کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ لوط بن ہاران بن آزر، آپ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور آپ کی تابعداری میں آپ ہی کے ساتھ ہجرت کی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 میں فرمایا فَآمَنَ لَهُ لوط، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے لوط، اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا اور وحی نازل فرمائی، اور نبیوں کے پاک زمرے میں داخل کیا، اور سدوم نامی علاقے اور اس کے پاس کی بستیوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے نہ مانا اور مخالفت پر کمر بستگی کر لی، جس کے باعث عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور فنا کر دیے گئے، جن کی بربادی کے واقعات اللہ تعالیٰ کی کتاب عزیز قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوئے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے انہیں یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کو بدترین کام کرنے والے فاسقوں کی بستی سے نجات دی، اور چونکہ وہ اعلیٰ نیک کار تھے یعنی لوط علیہ السلام، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ انہوں نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی بے چینی سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان پر ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی۔ یقیناً نوح علیہ السلام کی قوم والے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کی دعا۔ نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان کو ان کی قوم نے ستایا، تکلیفیں دیں، تو نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ باری تعالیٰ میں عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، زمین پر ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھیے، ورنہ یہ آپ کے بندوں کو بہکائیں گے اور ان کی اولادیں بھی ایسی ہی فاجر کافر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اور مؤمنوں کو نجات دی، اور آپ کے اہل کو بھی سوائے ان کے جن کے نام برباد ہونے والوں میں آ گئے تھے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کی بہت ہی کم مقدار تھی۔ قوم کی سختی، ایذا دہی اور تکلیف سے رب عالم نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ 950 سال تک آپ ان میں رہے اور انہیں دین اسلام کی طرف بلاتے رہے، مگر سوائے چند لوگوں کے، اور سب اپنے شرک و کفر سے نہ ہٹے، بلکہ آپ کو سخت ایذائیں دیں اور ایک دوسرے کو آپ کی ایذا دہی پر بھڑکاتے رہے۔ ہم نے ان کی مدد فرمائی اور عزت آبرو کے ساتھ کفار کی ایذا رسانیوں سے چھٹکارا دیا اور ان برے لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا، اور نوح علیہ السلام کی دعا کے مطابق روئے زمین پر ایک بھی کافر نہ بچا، سب ڈبو دیے گئے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ
وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرين ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين۔ اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام کی یاد کیجئے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چگ گئی تھیں۔ ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام یعنی داؤد کے بیٹے کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکمت و علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی ہم کرنے والے ہی تھے۔ اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ کیا اب بھی تم شکر گزار بنو گے یا نہیں؟ ہم نے تیز و تند ہواؤں کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھیں جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو سلیمان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور ان کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ایک فیصلہ۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ کھیتی انگور کی تھی جس کے خوشے لٹک رہے تھے۔ نفشت کے معنی ہیں رات کے وقت جانوروں کے چرنے کے، اور دن کے وقت چرنے کو عربی میں حمل کہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس باغ کو بکریوں نے بگاڑ دیا۔ داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ باغ کے نقصان کے بدلے یہ بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ سن کر عرض کیا کہ اے نبی اللہ، اس کے سوا بھی فیصلے کی کوئی صورت ہے؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ بکریاں باغ والے کے حوالے کر دی جائیں، وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور باغ بکری والے کو دے دیا جائے، یہ اس میں انگور کی بیلوں کی خدمت کرے یہاں تک کہ بیلیں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، انگور لگیں اور پھر اسی حالت پر آ جائیں جس پر تھیں، تو باغ والے کو یہ اس کا باغ سونپ دے اور باغ والا اسے اس کی بکریاں سونپ دے۔ یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ ہم نے اس جھگڑے کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر بکریوں والے اپنا سامنا لے کر صرف کتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے خبر دی تو آپ نے فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تو یہ فیصلہ نہ دیتا بلکہ کچھ اور فیصلہ کرتا۔ داؤد علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے انہیں بلوایا اور پوچھا کہ بیٹے تم کیا فیصلہ کرتے؟ سلیمان علیہ السلام نے وہی اوپر والا فیصلہ سنایا۔ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان بکریوں نے خوشے اور پتے سب کھا لیے تھے، تو داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ ان لوگوں کی بکریاں باغ والوں کو دے دی جائیں اور یہ باغ انہیں سونپا جائے۔ جب تک باغ اپنی اصلی حالت پر آئے تب تک بکریوں کے بچے اور ان کا دودھ اور ان کا کل نفع باغ والوں کا، پھر ہر ایک کو ان کی چیز سونپ دی جائے۔ قاضی شریح کے پاس بھی ایک ایسا ہی جھگڑا آیا تھا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر دن کو بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے تو کوئی معاوضہ نہیں، اگر رات کو نقصان پہنچایا ہے تو بکریوں والے ضامن ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کسی باغ میں چلی گئی اور وہاں باغ کا بڑا نقصان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ باغ والوں پر دن کے وقت کی حفاظت ہے، اور جو نقصان جانوروں سے رات کو ہو اس کا جرمانہ جانوروں پر ہے۔ اس حدیث میں علتیں نکالی گئی ہیں، اور ہم نے کتاب الاحکام میں اللہ کے فضل سے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ مروی ہے کہ ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ سے جب کہ قاضی بننے کی درخواست کی گئی تو وہ حسن رحمہ اللہ کے پاس آئے اور رو دیے۔ پوچھا گیا کہ اے ابو سعید، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، مجھے روایت پہنچی ہے کہ اگر قاضی نے اجتہاد کیا پھر بھی غلطی کی وہ جہنمی ہے، اور جو خواہش نفس کی طرف جھک گیا وہ بھی جہنمی ہے۔ ہاں، جس نے اجتہاد کیا اور صحت پر پہنچ گیا وہ جنت میں پہنچا۔
حسن رحمہ اللہ یہ سن کر فرمانے لگے، سنو، اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی قضاء یعنی فیصلے کا ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام حکم ہوتے ہیں، ان کے قول سے ان لوگوں کی باتیں رد ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف تو بیان فرمائی ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کی مذمت بیان نہیں فرمائی۔ پھر فرمانے لگے، سنو، 3 باتوں کا عہد اللہ تعالیٰ نے قاضیوں سے لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ احکام شرع دنیاوی نفع کی وجہ سے بدل نہ دیں، دوسرے یہ کہ اپنے دلی ارادوں اور خواہشوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں، تیسرے یہ کہ اللہ کے سوائے کسی سے نہ ڈریں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی سورہ صاد کی آیت نمبر 26، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، یعنی اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرتے رہیے، خواہش کے پیچھے نہ پڑیے کہ راہ الہی سے بہک جائیں۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، فلا تخشوا الناس واخشون، بس لوگوں سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرتے رہا کرو۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کو معمولی نفع کی خاطر بیچ نہ دیا کرو۔ میں کہتا ہوں انبیاء علیہم السلام کی معصومیت میں اور ان کی من جانب اللہ ہر وقت تائید ہوتے رہنے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب حاکم اجتہاد اور کوشش کرے پھر صحت تک بھی پہنچ جائے تو اسے 2 اجر ملتا ہے، اور جب پوری کوشش کے بعد بھی غلطی کر جائے تو اسے 1 اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ ایاس رحمہ اللہ کو جو وہم تھا کہ باوجود پوری جد و جہد کے بھی خطا کر جائے تو وہ دوزخی ہے، یہ غلط ہے، واللہ اعلم۔ قرآن کریم کے بیان کردہ اس واقعے کے قریب ہی وہ قصہ ہے جو مسند احمد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ بھیڑیا آ کر ایک بچے کو اٹھا لے گیا۔ اب ہر ایک دوسری سے کہنے لگی کہ تیرا بچہ گیا اور جو ہے وہ میرا بچہ ہے۔ آخر یہ قصہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے بڑی عورت کو ڈگری دے دی کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ یہ یہاں سے نکلی، راستے میں سلیمان علیہ السلام تھے۔ آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا، چھری لاؤ، میں اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا ان دونوں کو دے دیتا ہوں۔ اس پر بڑی تو خاموش ہو گئی، لیکن چھوٹی نے ہائے ویلا شروع کر دی کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ایسا نہ کیجئے، یہ لڑکا اسی بڑی کا ہے، اسی کو دے دیجئے۔ سلیمان علیہ السلام اس معاملے کو سمجھ گئے اور لڑکا چھوٹی عورت کو دلا دیا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے کہ حاکم کو جائز ہے کہ اپنا فیصلہ دل میں رکھ کر حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے اس کے خلاف کچھ کہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ابن عساکر میں ہے کہ ایک خوبصورت عورت سے ایک رئیس نے ملنا چاہا، یعنی بدکاری کرنی چاہی، لیکن عورت نے نہ مانا۔ اسی طرح 3 اور شخصوں نے بھی اس سے بدکاری کا ارادہ کیا، لیکن وہ باز رہی۔ اس پر وہ رؤساء سب کے سب کھڑ گئے اور آپس میں اتفاق کر کے داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جا کر سب نے گواہی دی کہ وہ عورت اپنے کتے سے ایسا کام کراتی ہے۔ چاروں کے متفقہ بیان پر حکم ہو گیا کہ اسے رجم کیا جائے۔ اسی شام کو سلیمان علیہ السلام اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ حاکم بنے، اور 4 لڑکے ان لوگوں کی طرح آپ کے پاس اس مقدمے کو لائے اور ایک عورت کی نسبت یہی کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان 4 کو الگ الگ کر دو، پھر ایک ایک کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کتے کا رنگ کیسا تھا۔ اس نے کہا سیاہ۔ پھر دوسرے کو تنہا بلایا، اس سے بھی یہی سوال کیا، اس نے کہا سرخ۔ تیسرے نے کہا خاکی، چوتھے نے کہا سفید۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ دیا کہ عورت پر یہ نری تہمت ہے اور 4 کو قتل کر دیا جائے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ نے اسی وقت فی الفور ان 4 امیروں کو بلایا اور اسی طرح الگ الگ ان سے اس کتے کے رنگ کی بابت سوال کیا۔ یہ گڑبڑا گئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ کو ان کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور حکم فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو وہ نورانی گلا عطا فرمایا گیا تھا اور آپ ایسی خوش آوازی اور خلوص کے ساتھ زبور پڑھتے تھے کہ پرند بھی اپنی پرواز چھوڑ کر تھم جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے۔ اسی طرح پہاڑ بھی۔ صحیح بخاری نیز مسلم اور مسند احمد میں ہے کہ رات کے وقت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میٹھی رسیلی اور خلوص بھری آواز سن کر ٹھہر گئے اور دیر تک سنتے رہے، پھر فرمانے لگے کہ یہ تو آل داؤد کی آوازوں کی شیرینی دیے گئے ہیں۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے تو کسی بہتر سے بہتر باجے کی آواز میں بھی وہ مزہ نہیں پایا جو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی آواز میں تھا، بس اتنی خوش آوازی کو رسول اللہ نے داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ قرار دیا۔ اب سمجھ لیجئے کہ خود داؤد علیہ السلام کی آواز کیسی ہوگی۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ قرآن کو اچھی اور سریلی آواز سے پڑھنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اسے گلوکار گانے والیوں کے سر اور تال کے انداز میں پڑھا جائے، یہ ایک بدعت ہے، بلکہ قرب قیامت کی ایک نشانی بھی ہے، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ للالبانی حدیث نمبر 979 یعنی 979 میں عابس الغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 6 خصلتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لینے میں جلدی کرو: بے وقوفوں کی حکومت اور کثرت سے پولیس کا ہو جانا، اور قطع رحمی اور رشوت کی خرید و فروخت، اور انسانی خون کی ارزانی، اور ایسے نوجوان جو قرآن کو باسوری کی طرح گنگنا کر پڑھیں گے، ان میں سے کسی آدمی کو محض اس لیے آگے بڑھایا جائے گا تاکہ وہ انہیں قرآن گا کر سنائے، نہ وہ ان میں کا دین میں سب سے بڑھ کر سمجھ بوجھ ہی رکھنے والا ہوگا، نہ ہی اس کا علم اسے ہوگا۔ اللہ ہماری ایسے لوگوں سے اور اس انداز سے قرآن مجید کو پڑھنے سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ پھر اپنا ایک اور احسان اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانی ہم نے سکھا دی تھیں۔ آپ کے زمانے سے پہلے بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے زرہ بنتی تھی، کنڈوں دار اور حلقوں والی زرہیں آپ نے ہی بنائیں۔ جیسے اور آیت میں ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ وہ بہترین زرہیں تیار کریں اور ٹھیک انداز سے ان میں حلقے بنائے۔ یہ زرہیں میدان جنگ میں کام آتی تھیں، پس یہ نعمت وہ تھی جس پر لوگوں کو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع چیزیں، ہم نے زور آور ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو نے ان کے فرمان کے مطابق برکت والی زمین یعنی ملک شام میں پہنچا دیتی تھیں۔ ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ سلیمان اپنے تخت پر ماں اپنے لاؤ لشکر اور سامان اسباب کے بیٹھ جاتے تھے، پھر جہاں جانا چاہتے ہوا آپ کو آپ کے فرمان کے مطابق گھڑی بھر میں وہاں پہنچا دیتی۔ تخت کے اوپر سے پرند پر کھول کر آپ پر سایہ ڈالتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 36 میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی ہم نے ہوا کو سلیمان کا تابع کر دیا کہ جہاں پہنچنا چاہتے ان کے حکم کے مطابق اسی طرف نرمی سے لے چلتی، صبح شام مہینے بھر کی راہ کو طے کر لیتی۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 6000 کرسی لگائی جاتی، آپ سے قریب مؤمن انسان بیٹھتے، ان کے پیچھے مؤمن جن ہوتے، پھر آپ کے حکم سے سب پر پرند سایہ کرتے، پھر حکم کرتے تو ہوا آپ کو لے چلتی۔ عبداللہ ابن عبید ابن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، وہ مثل بڑے تودے کے جمع ہو جاتی، گویا پہاڑ ہے، پھر اس کے سب سے بلند مکان پر فرش فروش کرنے کا حکم دیتے، پھر پردار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے فرش پر چڑھ جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ آپ کو بلندی پر لے جاتی، آپ اس وقت سر نیچا کر لیتے، دائیں بائیں بالکل نہ دیکھتے۔ اس میں آپ کی تواضع اور اللہ کی شکر گزاری مقصود ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو اپنی فروتنی کا علم تھا، پھر جہاں آپ حکم دیتے وہیں ہوا آپ کو اتار دیتی۔ اسی طرح سرکش جنات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں کر دیے تھے، جو سمندروں میں غوطے لگا کر موتی اور جواہر وغیرہ نکال لایا کرتے تھے، اور بھی بہت سے کام کاج کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ الآیہ۔ ہم نے سرکش جنوں کو سلیمان علیہ السلام کا ماتحت کر دیا تھا، جو معمار تھے، جو غوطہ خور، اور ان کے علاوہ اور شیاطین بھی ان کے ماتحت تھے، جو زنجیروں میں بندے رہتے تھے، اور ہم ہی سلیمان کے محافظ و نگہبان تھے، کوئی شیطان انہیں برائی نہ پہنچا سکتا تھا، بلکہ سب کے سب ان کے ماتحت فرما بردار اور تابع تھے، کوئی ان کے قریب بھی نہ پھٹک سکتا تھا۔ آپ کی حکمرانی ان پر چلتی تھی، جسے چاہتے قید کر لیتے، جسے چاہتے آزاد کر دیتے۔
اسی کو فرمایا اور جنات تھے جو جکڑے رہا کرتے تھے۔ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کیجئے جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور آپ اے اللہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، اور ان کے اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری، صبر اور دعائے صحت۔ ایوب علیہ السلام کی تکلیفوں کا بیان ہو رہا ہے جو مالی، جسمانی اور اولادی تھیں۔ ان کے بہت سے قسم قسم کے جانور تھے، کھیتیاں، باغات وغیرہ تھے، اولادیں، بیویاں، لونڈی، غلام، جائیداد اور مال متاع، سبھی کچھ اللہ کا دیا ہوا موجود تھا۔ اب جو رب کی طرف سے آزمائش آئی تو ایک سرے سے سب کچھ فنا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جسم میں بھی جزام پھوٹ پڑا اور زبان کے سوا سارے جسم کا کوئی حصہ اس مرض سے محفوظ نہ رہا، یہاں تک کہ آس پاس والے گھن محسوس کرنے لگے۔ شہر کے ایک اوجڑ کونے میں آپ کو سکونت اختیار کرنی پڑی، سوائے آپ کی ایک بیوی صاحبہ کے اور کوئی آپ کے پاس نہ رہا۔ اس مصیبت کے وقت سب نے کنارہ کر لیا، یہی ایک تھیں جو ان کی خدمت کرتی تھیں، ساتھ ہی محنت مزدوری کر کے پیٹ پالنے کو بھی لایا کرتی تھیں۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح لوگوں کا، پھر ان سے نیچے کے درجے والوں کا، پھر ان سے کم درجے والوں کا۔ سنن ترمذی وغیرہ ہی کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کا امتحان اس کے دین کے انداز سے ہوتا ہے، اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو امتحان بھی سخت تر ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بڑے ہی صابر تھے، یہاں تک کہ صبر ایوب زبان زد عوام ہے۔ یزید ابن میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی، اہل و عیال مر گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ تلے باقی نہ رہی۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر میں اور بڑھ گئے، کہنے لگے، اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے اللہ، آپ نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کیے، مال دیا، اولادیں دیں۔ اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، اب آپ نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا، اب میرے دل میں اور آپ میں کوئی حائل نہ رہا۔ اگر میرا دشمن ابلیس آپ کی اس مہربانی کو جان لیتا تو وہ میرا بہت ہی حسد کرتا۔ ابلیس لعین اس قول سے اور اس وقت کی اس حمد سے جل بھن کر رہ گیا۔ آپ کی دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی کہ اے اللہ، آپ نے جب مجھے تونگر اور اولاد اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا، آپ خوب جانتے ہیں کہ اس وقت میں نے نہ کبھی غرور و تکبر کیا، نہ کبھی کسی پر ظلم و ستم کیا۔ میرے پروردگار، آپ پر روشن ہے کہ میرا نرم و گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو آپ کی عبادتوں میں گزارتا اور اپنے نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ اے میرے نفس، تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اے میرے مولا، آپ کی رضامندی کی طلب میں میں اپنی راحت و آرام کو ترک کر دیا کرتا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ میں ایک بہت لمبا قصہ ہے جسے بہت سے پچھلے مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس میں غرابت ہے اور اس کے طول کی وجہ سے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام مدتوں تک بلاؤں میں مبتلا رہے۔ حسن اور قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں، 7 سال اور کئی ماہ آپ مبتلا رہے۔ بنی اسرائیل کے کوڑے پھینکنے کی جگہ آپ کو ڈال رکھا تھا، بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، پھر اللہ نے آپ پر رحم و کرم کیا، تمام بلاؤں سے نجات دی، اجر دیا اور تعریفیں کی۔ وہب ابن منبہ کا بیان ہے کہ پورے 3 سال آپ اس تکلیف میں رہے، سارا گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور چمڑا رہ گیا تھا، آپ راکھ میں پڑے رہتے تھے۔ صرف ایک آپ کی بیوی صاحبہ تھیں جو آپ کے پاس تھیں۔ جب زیادہ زمانہ گزر گیا تو ایک روز عرض کرنے لگی کہ اے نبی اللہ، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دے؟ آپ فرمانے لگے، بیوی سنو، 70 برس تک اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و عافیت میں رکھا، تو اگر
70 برس تک میں اس حالت میں رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی بہت کم ہے۔ اس پر بیوی صاحبہ کانپ اٹھیں۔ اب آپ شہر میں جاتی، تیرا میرا کام کاج کرتی اور جو ملتا وہ لے آتی اور آپ کو کھلاتی پلاتی۔ آپ کے 2 دوست اور دلی خیر خواہ دوست تھے، انہیں فلسطین میں جا کر شیطان نے خبر دی کہ تمہارا دوست ایوب سخت مصیبت میں مبتلا ہے، تم جاؤ ان کی خبر گیری کرو اور اپنے ہاں کی کچھ شراب اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ پلا دینا، اس سے انہیں شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ دونوں آئے، ایوب علیہ السلام کی حالت دیکھتے ہی ان کے آنسو نکل آئے، بل بلا کر رونے لگے۔ ایوب علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے یاد دلایا تو آپ خوش ہوئے، انہیں مرحباً کہا۔ وہ کہنے لگے اے جناب، آپ شاید کچھ چھپاتے ہوں گے اور ظاہر اس کے خلاف کرتے ہوں گے۔ آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں کیا چھپاتا تھا اور کیا ظاہر کرتا تھا۔ میرے رب نے مجھے اس میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ میں صبر کرتا ہوں یا بے صبری۔ وہ کہنے لگے اچھا، ہم آپ کے واسطے دوا لائے ہیں، آپ اسے پی لیجئے، شفا ہو جائے گی۔ شراب ہے، ہم اپنے ہاں سے لائے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ سخت غضبناک ہوئے اور فرمانے لگے تمہیں شیطان خبیث لایا ہے، تم سے کلام کرنا، تمہارا کھانا پینا مجھ پر حرام ہے۔ یہ دونوں آپ کے پاس سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کی بیوی صاحبہ نے ایک گھر والوں کی روٹیاں پکائیں، ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا تو انہوں نے اس بچے کے حصے کی ٹکیا انہیں دے دی، یہ لے کر ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں۔ آپ نے کہا یہ آج کہاں سے لائیں؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا ابھی ابھی واپس جاؤ، ممکن ہے بچہ جاگ گیا ہو اور اسے ٹکیے کی ضد کرتا ہو اور رو رو کر سارے گھر کو پریشان کرتا ہو۔ آپ روٹی واپس لے کر چلیں، ان کی دیوڑی میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی، اس زور سے آپ کو ٹکر ماری، آپ کی زبان سے نکل گیا دیکھو ایوب ایسے غلط خیال والے ہیں۔ پھر اوپر گئیں تو دیکھا واقعی بچہ جاگا ہوا ہے اور ٹکیا کے لیے مچل رہا ہے اور گھر بھر کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ ایوب پر رحم کرے۔ اچھے موقع پر پہنچی، ٹکیا دے دی اور واپس لوٹی۔ راستے میں شیطان بصورت طبیب ملا اور کہنے لگا کہ تمہارے خاوند ایوب سخت تکلیف میں ہیں، مرض پر مدتیں گزر گئیں، تم انہیں سمجھاؤ فلاں قبیلے کے بت کے نام پر ایک مکھی مار دیں، شفا ہو جائے گی، پھر توبہ کر لیں۔ جب آپ ان کے پاس پہنچی تو ان سے یہ کہا۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان خبیث کا جادو تجھ پر چل گیا، میں اگر تندرست ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ ایک دن آپ حسب معمول تلاش معاش میں نکلیں، گھر گھر پھر آئیں لیکن کہیں کام نہ لگا، مایوس ہو گئیں۔ شام کو پلٹنے کے وقت ایوب علیہ السلام کی بھوک کا خیال آیا تو آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر ایک امیر لڑکی کے ہاتھ فروخت کر دی، اس نے آپ کو بہت کچھ کھانے پینے کا اسباب دیا جسے لے کر آپ آئیں۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا یہ آج اتنا سارا اور اتنا اچھا کھانا کیسے مل گیا؟ فرمایا ایک امیر گھر کا کام کر دیا تھا، آپ نے کھا لیا۔ دوسرے روز بھی اتفاق سے ایسا ہی ہوا اور آپ نے اپنے بالوں کی دوسری لٹ کاٹ کر فروخت کر دی اور کھانا لے آئیں۔ آج بھی یہی کھانا دیکھ کر آپ نے فرمایا واللہ میں ہرگز نہ کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتلا دے کہ یہ کیسے لائی۔ اب ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنی 2 پٹیاں سر سے اتار دیں، دیکھا کہ سر کے بال سب کٹ چکے ہیں۔ اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی ہوئی اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے ضرر پہنچا ہے اور آپ اے اللہ سب سے زیادہ رحیم ہے۔ نوف بکالی کہتے ہیں کہ جو شیطان ایوب علیہ السلام کے پیچھے پڑا تھا اس کا نام مبسوط تھا۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی صاحبہ عموماً آپ سے عرض کیا کرتی تھیں کہ اللہ سے دعا کریں، لیکن آپ نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن بنو اسرائیل کے کچھ لوگ آپ کے پاس سے نکلے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے اس شخص کو یہ تکلیف ضرور کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ اس وقت بے ساختہ آپ کے زبان سے یہ دعا نکل گئی۔ عبداللہ بن عبید بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، ایک دن وہ ملنے کے لیے آئے لیکن جسم کی بدبو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے، دور ہی سے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس شخص یعنی ایوب میں بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت میں نہ ڈالتے۔ اس بات نے ایوب علیہ السلام کو وہ صدمہ پہنچایا جو آج تک آپ کو کسی چیز سے نہ ہوا تھا۔ اس وقت کہنے لگے اے اللہ، کوئی رات مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ کوئی بھوکا شخص میرے علم میں ہو اور میں نے پیٹ بھر لیا ہو۔ پروردگار اگر میں اپنی اس بات میں آپ کے نزدیک سچا ہوں تو میری تصدیق فرمائیے
اسی وقت آسمان سے آپ کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس ایک سے زائد کپڑے ہوں اور میں نے کسی ننگے کو نہ دیے ہوں۔ اگر میں اس میں سچا ہوں تو آپ میری تصدیق آسمان سے کیجئے۔ اس پر بھی آپ کی تصدیق ان کے سنتے ہوئے کی گئی۔ پھر یہ دعا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے کہ اے اللہ، میں تو اب سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ آپ مجھ سے ان تمام مصیبتوں کو دور نہ کر دیں جو مجھ پر نازل ہوئیں۔ چنانچہ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ سر اٹھائیں اس سے پہلے وہ تمام تکلیفیں اور بیماریاں آپ سے دور ہو گئیں جو آپ پر اتری تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنتی حلہ نازل فرما دیا جسے پہن کر آپ ایک سو ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ کی بیوی آئیں اور آپ کو نہ پہچان سکیں تو آپ سے پوچھنے لگیں کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار و بے کس و بے بس تھے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہوئے؟ کہیں انہیں بھیڑیے نہ کھا گئے ہوں یا کتے نہ لے گئے ہوں؟ تب آپ نے فرمایا نہیں نہیں، وہ بیمار ایوب میں ہی ہوں۔ بیوی صاحبہ کہنے لگی اے شخص، تو دکھیا عورت سے ہنسی کر رہا ہے اور مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے اللہ نے شفا دے دی اور یہ رنگ و روپ بھی۔ آپ کا مال آپ کو واپس دیا گیا، آپ کی اولاد وہی آپ کو واپس ملی اور ان کے ساتھ ہی ویسی ہی اور بھی۔ وحی میں یہ خوشخبری بھی آپ کو سنا دی گئی تھی اور فرمایا گیا کہ قربانی کرو اور استغفار کرو، تمہارے گھر والوں نے تمہارے بارے میں میری نافرمانی کر لی تھی۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو عافیت عطا فرمائی، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں جنہیں لے کر آپ نے اپنے کپڑے میں جمع کرنی شروع کر دیں، تو آواز دی گئی کہ اے ایوب، کیا تم اب تک آسودہ نہیں ہوئے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے پروردگار، آپ کی رحمت سے آسودہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایوب کو ان کے اہل عطا فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں وہی لوگ واپس کیے گئے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا پھر انہیں ہی لوٹا دیا۔ آپ کی بیوی کا نام رحمت تھا۔ یہ قول اگر آیت سے سمجھا گیا ہے تو یہ بھی دور دراز کا امر ہے، اور اگر اہل کتاب سے لیا گیا تو وہ تصدیق تکذیب کے قابل چیز نہیں۔ ابن عساکر نے ان کا نام اپنی تاریخ میں لیا بتلایا ہے۔ یہ میشا ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کی بیٹی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لیا یعقوب علیہ السلام کی بیٹی ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں جو ثنیہ کی زمین میں آپ کے ساتھ تھیں۔ مروی ہے کہ آپ سے فرمایا گیا کہ تمہارے اہل سب جنت میں ہیں، آپ کہیے تو میں ان سب کو یہاں دنیا میں لا دوں، اور کہیں تو وہیں رہنے دوں اور دنیا میں ان کا عوض دوں۔ آپ نے دوسری بات پسند فرمائی، بس آخرت کا اجر اور دنیا کا بدلہ دونوں آپ کو ملا۔ یہ سب کچھ ہماری رحمت کا ظہور تھا اور ہمارے سچے عابدوں کے لیے نصیحت و عبرت تھی۔ آپ اہل بلا کے پیشوا تھے۔ یہ تمام اس لیے ہوئیں کہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ اپنے لیے آپ کی ذات میں عبرت دیکھیں، بے صبری سے ناشکری نہ کرنے لگیں اور لوگ انہیں اللہ کے برے بندے نہ سمجھیں۔ ایوب علیہ السلام صبر کا پہاڑ ثابت قدمی کا نمونہ تھے۔ اللہ کے مقدرات پر، اس کے امتحان پر انسان کو صبر و سہار کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی پوشیدہ حکمتوں کا ظہور اپنی قدرت سے وقتاً فوقتاً فرماتے رہتے ہیں۔ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذا الکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ لوگ سب نیک تھے۔ سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اسماعیل، ادریس اور ذو الکفل علیہم السلام کا تذکرہ۔ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، سورہ مریم میں ان کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر گزر چکا ہے۔ ذو الکفل بظاہر تو نبی ہی معلوم ہوتے ہیں کیونکہ نبیوں کے ذکر میں ان کا نام آیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ نبی نہ تھے بلکہ ایک صالح شخص تھے، اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، بڑے ہی عادل اور بامروت۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اس میں توقف کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذو الکفل ایک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عہد و پیما کیے اور ان پر قائم رہے، قوم میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ یسع علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔
لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ 3 باتیں جو شخص منظور کرے میں اسے خلافت سونپتا ہوں، دن بھر روزے سے رہے، رات بھر قیام کرے اور کبھی بھی غصے نہ ہو۔ کوئی اور تو کھڑا نہ ہوا۔ ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں اس شرط کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے پوچھا یعنی تو دنوں کو روزے سے رہے گا اور راتوں کو تہجد پڑھتا رہے گا اور کسی پر غصہ نہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ یسوع علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب کل صحیح۔ دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا، لیکن اس شخص کے سوا کوئی اور کھڑا نہ ہوا، چنانچہ انہی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اس بزرگ کے بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کیا، مگر کسی کی کچھ نہ چلی۔ ابلیس خود چلا۔ دوپہر کو قیلولے کے لیے آپ لیٹے ہوئے تھے، جو خبیث نے کنڈیاں پیٹنی شروع کر دی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم مجھے ستا رہی ہے، میرے ساتھ اس نے یہ کیا یہ کیا۔ اس نے جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم ہی نہیں کرتا۔ نیند کا سارا وقت اسی میں چلا گیا اور ذوالکفل دن رات میں بس صرف اسی وقت ذرا سی دیر کے لیے سوتے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا شام کو آنا، میں تمہارا انصاف کروں گا۔ اب شام کو آپ جب فیصلے کرنے لگے، ہر طرف اسے دیکھتے ہیں لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں، یہاں تک کہ خود جا کر ادھر ادھر بھی تلاش کیا مگر اسے نہ پایا۔ دوسری صبح کو بھی وہ نہ آیا۔ پھر جہاں آپ دوپہر کو 2 گھڑی آرام کرنے کے ارادے سے لیٹے تو یہ خبیث آ گیا اور دروازہ ٹھوکنے لگا۔ آپ نے کھلوا دیا اور فرمانے لگے میں نے تو تم سے شام کو آنے کو کہا تھا، میں منتظر رہا لیکن تم نہ آئے۔ وہ کہنے لگا کیا بتلاؤں، جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے تم نہ جاؤ، ہم تمہارا حق ادا کرتے ہیں۔ میں رک گیا۔ پھر انہوں نے اب انکار کر دیا اور اب بھی کچھ لمبے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے اور آج کی نیند بھی کھوئی۔ اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن ابلیس نہ اسے آنا تھا نہ آیا۔ تیسرے دن آپ نے آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی دروازے پر نہ آنے پائے، مارے نیند کے میری حالت غیر ہو رہی ہے۔ آپ ابھی لیٹے ہی تھے جو وہ مردود پھر آ گیا۔ چوکیدار نے اسے روکا، یہ ایک طاق سے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں ہدایت کر دی تھی، پھر بھی دروازے پر کسی کو آنے دیا۔ اس نے کہا میری طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اب غور سے آپ نے دیکھا تو دروازے کو بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا۔ آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا اے اللہ کے ولی ذوالکفل، میں تجھ سے ہارا، نہ تو نے رات کا قیام ترک کیا، نہ تو اس نوکر پر ایسے موقع پر غصے ہوا۔ پس اللہ نے ان کا نام ذوالکفل رکھا اس لیے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت لی تھی انہیں پورا کر دکھایا۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی کچھ تفسیر کے ساتھ یہ قصہ مروی ہے۔ اس میں ہے کہ بنو اسرائیل کے قاضی نے بوقت مرگ یعنی موت کے وقت کہا تھا کہ میرے بعد میرا عہدہ کون سنبھالتا ہے؟ اس نے کہا میں، چنانچہ ان کا نام ذوالکفل ہوا۔ اس میں ہے کہ شیطان جب ان کے آرام کے وقت آیا، پہرے والوں نے روکا، اس نے اس قدر غل مچایا کہ آپ جا گئے۔ دوسرے دن بھی یہی کیا، تیسرے دن بھی یہی کیا۔ اب آپ اس کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہوئے کہ میں تیرے ساتھ چل کر تیرا حق دلواتا ہوں، لیکن راستے میں سے وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اشعری نے منبر پر فرمایا کہ ذوالکفل نبی نہ تھا، بنو اسرائیل کا ایک صالح شخص تھا جو ہر روز 100 نمازیں پڑھتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی سی عبادتوں کا ذمہ اٹھایا، اس لیے انہیں ذوالکفل کہا گیا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اس میں کفل کا ایک واقعہ بیان ہے۔ ذوالکفل نہیں کہا گیا، بہت ممکن ہے یہ کوئی اور صاحب ہوں۔ واقعہ اس حدیث میں یہ ہے کہ کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے بچتا نہ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوا تو وہ عورت رونے اور کانپنے لگی۔ اس نے کہا میں نے تجھ پر کوئی زبردستی تو کی نہیں، پھر رونے اور کانپنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسی کوئی نافرمانی آج تک اللہ کی نہیں کی۔ اس وقت میری محتاجی نے مجھے یہ روز بد دکھایا۔ کفل نے کہا تو ایک گناہ پر اس قدر تردد میں ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اسی وقت اسے چھوڑ کر اس سے الگ ہو گیا اور کہنے لگا جا، یہ دینار میں نے تجھے بخشے، قسم اللہ کی آج سے میں کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی نہ کروں گا۔
شان ربانی اسی رات اس کا انتقال ہوتا ہے۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتی حروف سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا۔